الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ: اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ جن لوگوں نے بشر منافق کے قتل کے بعد جھوٹی تعویلیں پیش کی ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر مزید تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے جو کوئی بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ بحکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے، اور رسول کا کام اللہ کے احکام پہنچانا ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا۔ جن لوگوں نے طاغوت کی طرف یعنی کہ کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور جب پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو اس فیصلے سے راضی نہ ہوئے اور پھر حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے اندر ان کی سراسر نافرمانی تھی جو کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی۔ نافرمانی کے باعث منافق بشر تو مقتول ہو گیا، لیکن اس کے متعلقین نے جو اس کے عمل کی تعویل کی اور عمل جو شر تھا اس کو خیر بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرماتے، تو اس طرح ان کی مغفرت اور بخشش کی صورت بن جاتی۔ جو صحیح توبہ ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، توبہ خواہ تنہائی میں کی جائے یا مجمع میں کی جائے، لیکن یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ کو تواب اور رحیم پا لیتے۔ اس سے جو خدمت عالی میں حاضر ہونے کی شرط مفہوم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا کہ آپ کا فیصلہ نہ ماننے والے کے حق میں تعویلیں پیش کرنے لگے، اس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا، اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ کریں، اور یہ بھی کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ جو کوئی پوشیدہ گناہ ہوتا ہے تو اس کی توبہ پوشیدہ طریقے پر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اعلانیہ گناہ ہو تو توبہ بھی اعلانیہ طور پر ہی ہوتی ہے۔ یہ توبہ کا اصول ہے۔ ان کی حرکت تو معروف و مشہور ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دکھ پہنچ گیا، لہذا یہ ضروری ہوا کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اسلام میں 100% داخل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔